جی اس وقت علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیس کی سماعت تھی تینوں حلقوں کے حوالے سے. سر کیا اپڈیٹ ہے بتائیے گا سر. دیکھیں جی اپڈیٹ بڑی سیدھی سی ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اپلیکیشن موو کی، جبکہ ان کو عدالتی کام تھا کہ آپ جو ہیں سارے فارم 45 46 اور جتنے بھی آپ کے سے ریلیٹڈ میٹیریل ہے EMC سسٹم وہ سارے کے سارا عدالت میں جمع کریں، لیکن انہوں نے جمع نہیں کروایا. اور انہوں نے کہا ایک ون پروٹیکسٹ ٹو اندر، انہوں نے کہا جی کہ کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے. میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں اس کو. اور انہوں نے قانونی اور کورٹ آرڈر کو فالو نہیں کیا، جس پہ جج سب بھی برہم ہوئے. اس کے علاوہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ میرے خلاف بنایا گیا تھا اس کے بھی فارم 48 کیا اس کا تو پیش ہی کوئی نہیں ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے بھی حاضری کوئی نہیں کی. سو کٹ اینڈ شارٹ 28 تاریخ نیکسٹ آ گئی ہے. دوبارہ ہم نے جو لوگ حاضر ہو گئے ان کے لیے جواب سبمٹ کرنے کی ڈیٹ ہے، اور اگر وہ نہیں آئیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور فائن بھی ہوگا کورٹ کی طرف سے. دوسری چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی شعیب صاحب کہہ رہے تھے کہ فیصل مسجد چلا جائیں اور وہاں جا کے حلف اٹھا لیں. میں کہتا ہوں خانہ کعبہ چلا جائیں، فارم لے جائیں، وہاں جا کے خانہ کعبہ کے سامنے خدا کے گھر کے سامنے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے وہاں پر حلف دے دیں کہ جی آپ کیا ہیں. نہ یہ قانون کے سامنے آ رہے ہیں، نہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہے ہیں، نہ یہ جھوٹے حلف قرآن اٹھا رہے ہیں یہ جھوٹے. اس کے بعد کہتے کہ ہم MNA ہیں، کہاں کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کون سے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے ووٹ ہی نہیں دی. اور اب تو وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا. اب تو یہ ہوا کہ آپ کی فن کی اور ان کی رپورٹ آ گئی، پیٹرن کی رپورٹ آ گئی، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا. اور انہوں نے سمبولیکلی تینوں حلقے اسلام آباد کے کھولے، اور جب اسلام آباد کے حلقے کھولے تو آپ کو پتہ چلا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ بات درست ہے. اسی طرح جس طرح ہم نے اپنی کورٹ میں پروسیڈنگز کی ہوئی ہیں، اور اپنی پروسیڈنگز کے اندر ہم نے لکھا ہوا 91 پولنگ اسٹیشن NA 48 کے انہوں نے گڑبڑ کی، فورس کی، اس کے اندر فیک چیزیں کی. بالکل ان کی رپورٹ بھی آئی کہ جی 91 پولنگ اسٹیشن سے جن میں انہوں نے گھپلا کیا، رزلٹ چینج کیے، جعلی فارم بنائے گئے، سویپنگ کی، یہ ساری چیزیں آئیں اس کے اندر. تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو جی یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اور ہم اب عدالت سے ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور لوگوں کو ان کا حق ملے گا. سر ہم نے جج کے ریمارکس سنے ہیں، انہوں نے کہا کہ 2 فارم 45 ہے، ان میں سے اب پتہ لگانا ہے کہ کون سا جعلی ہے اور کون سا اصلی ہے، تو اس پر حلف بھی ہوگا. تو آپ تیار ہیں؟ بالکل جی، اس پہ حلف بھی ہوگا، اس کے اندر بیان حلفیاں بھی ہوں گی. جو دے گا وہ بیان حلفی بھی دے گا. اور بالکل ہم نے تو بیان حلفی لگائی ہوئی ہیں آلریڈی. ٹھیک ہے، ہم نے تو آپ کو اوپن آفر کیا جی. میں نے ابھی دوبارہ کہتا ہوں چلے جاتے ہیں جی میرے کاس پہ چلے جائیں، بلا لیں ریٹرن کینڈیڈیٹ کو، اسے کہ چلے جائیں آپ لوگ بھی چلے جائیں خانہ کعبہ، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے وہاں پر میں فارم 45 سامنے رکھوں گا، کہوں گا یہ وہی ہیں جو مجھے میرے ایجنٹس نے دیے جو کہ رزلٹ ہے لوگوں کا. وہ بھی کہہ دیں اس طرح ہم وڈرا کر جائیں گے. اس میں تو بات کوئی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اس کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اس کے بعد موت بھی آنی ہے. سو ہم نے دنیا گزارنی ہے ایز اے امتحان. ہم لوگوں کے ریئل ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم عمران خان کے ریئل ٹکٹ ہولڈرز تھے. ہم عمران خان کے ساتھ کل بھی کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے رہیں گے. ایفیڈیوٹ جو جن کا جعلی ہے وہ جیل جا سکتے ہیں، جج نے یہ کہا جائیں گے، جا سکتے ہیں؟ نہیں جانا چاہیے یار. میں کہتا ہوں جی جیل جانا چاہیے، لٹکا دینا چاہیے. اس میں تو دوسری اوپینین کوئی نہیں. RO کو بھی جانا چاہیے سب سے پہلے. جو ADCG بنا ہوا ہے، یہاں کا بادشاہ بنا ہوا ہے، کبھی DC بن جاتا ہے، کبھی RO. یار ان لوگوں نے سارا گند کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے یہ ذمہ دار ہیں ساری چیز کے. انہوں نے اندر ہمیں نہیں آنے دیا. کون سے قانون کے تحت؟ اگر تمہیں پریشر برداشت نہیں ہوتا، اگر تمہیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں آتا، اگر تمہیں اپنے حلف کی پاسداری کرنی نہیں آتی، تو تمہیں تو ایک تمہارے سے تو ایک جانور بہتر ہے جو کم سے کم وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کا. تم تو نہ ملک کے وفادار ہو، نہ قوم کے وفادار ہو، نہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تم جواب دے ہو. تم جیسے لوگوں کو تو گلے میں پٹا ڈال کے گھمانا چاہیے. چلیں بہت شکریہ، تھینک یو جی، تھینک یو.